السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب دہر، جو کہ تیری ہے مہرالنساء شاہ میر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ کتنا چلنا پڑے گا، میرے پیر دکھ گئے ہیں۔ سلطان جانے کیوں اس کے شکوے پر مسکرایا۔ کتنے عرصے بعد اسے کوئی تکلیف کہہ رہی تھی۔ ابھی تو راستہ ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا زی۔ زخرف نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وہ ہیل کے چٹکنے سے بری طرح ٹھوکر کھا کر گرنے والی تھی کہ سلطان نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ سلو موشن میں گلے کا ہار صرف بالی ووڈ فلموں میں ہی بنا جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ آرام سے چلو یار۔ وہ بے اختیار پریشان سا ہوا۔ زرد بتیوں کی روشنی میں وہ زخرف کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ اس نے زخرف کو کندھوں سے تھام کر نیچے بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پیر میں درد ہونے لگا۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے پیر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زخرف نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلطان نے اس کی ہیلز اتاری۔ وہ چپ رہی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، لیکن اس ایک لمبے عرصے کے بعد ہوا تھا۔ پھر اس نے زخرف کا پیر اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کروں گا؟ وہ انگوٹھے کے زور سے اس کے پیر پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زور دے رہا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا درد کہاں ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پیروں میں گر کر معافیا مانگو گے؟ وہ غیر سنجیدہ تھی۔ اسی پل اس کے لبوں سے ہلکی سی کرا خارج ہوئی تھی۔ درد اس کی پنڈلی سے ذرا اوپر اٹھا تھا۔ میں ڈھیر ساری کافی پیوں گا، دن میں 3 سوٹ بدلوں گا، نئے نئے جوتے خواہ گھر میں پہن کر گھوموں گا، اپنی سب گھڑیاں استعمال کروں گا۔ اس نے زخرف کو یہ پیر کو اچانک سے ایک جھٹکا دیا۔ وہ پوری قوت سے چیخ پڑی تھی۔ اپنے سارے کپلنگز استعمال کروں گا اور تو بہت ذلیل انسان ہو سلطان۔ وہ اپنے پیر کو سہلاتے بولی۔ سلطان ہنس پڑا۔ کہنا جاری رکھا۔ میں اپنے سارے پرفیومز ایک دن میں استعمال کروں گا اور اپنے سارے پیسے کلبنگ اور لڑکیوں پر لگاؤں گا۔ وہ اب اپنے مٹیالے جوگر تسمے کھول رہا تھا۔ شرم نہیں آئے گی؟ آئے گی تو اسے بھی تو رشوت دے کر بھیج دوں گا۔ اس نے دونوں جوتے اتار کر زخرف کے آگے رکھے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ کبھی وہ یوں ہی حق سے اس کے دیے جوتے پہن لیا کرتی تھی، مگر اس کبھی کو گزرے کئی سال ہو چکے تھے۔ وہ سلطان کے التفات کی عادی نہیں رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آ کر اس کی عادتیں بگاڑ رہا تھا۔ تم بہت ہاں میں بہت ذلیل، خناس اور گھٹیا آدمی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ لیکن تمہارے ہونے والے شوہر سے 1000 درجہ اچھا ہوں۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ زخرف نے ملا کر وہ جوگرز پیروں میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ نظریں دانستاً چرائی تھیں۔ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ اور ایک اور بات، میں کوئی فلموں کی دکھیاری عورت نہیں ہوں۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے، کم گو، انڈرسٹینڈنگ اور ہینڈسم۔ وہ جوتے پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان اب بھی نیچے بیٹھے اس کے تسمے باندھ رہا تھا۔ زخرف کی بات پر اس نے کوئی تبصرہ نہیں دیا تھا۔ پھر اس کی ہیلز ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ انہیں پھینک دو اب، یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ گھر جا کر ایک بار ان کو اچھے سے دھو لینا، پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے بولا۔ زخرف مسکرائی تھی۔ تم اتنے سگڑ کب سے ہو گئے؟ میں تو شروع سے ہی تھا، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس کے پیروں میں چھوٹے موٹے پتھر، کنکریاں اور گڈھے چبھ رہے تھے، مگر وہ شکایت کیے بغیر چل رہا تھا۔ یہ بتاؤ تم یہاں سے نکل کر کیا کرو گی؟ دوبارہ کسی سے ملنے کے لیے ہائی ہیلز پہن کر نہیں جاؤں گی۔ اس کی برجستگی سے کہنے پر سلطان ہنس پڑا تھا۔ کچھ کہا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے سلطان، جبل خان نے ہمیں یوں ہی جانے دیا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ سلطان صفدر کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ اسے جبل خان سے ہوئی آخری ملاقات یاد آئی، وہ ملاقات جس میں صرف 2 لوگ تھے، صرف 2۔ بتاؤ نا سلطان، کیا جبل نے ہمیں بس جانے دیا؟ کیا وہ واقعی ہمارے پیچھے اکیلا بہرام کو بھگتائے گا؟ وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ جبل خان کے پاس ایک پورا پلان ہے اور سلطان صفدر اس پلان کی نوک پلک سوار کر اپنے خاندان کے لیے خود کو قربان کرایا تھا۔ بعض دفعہ وہ بول کر اچھا ہی کیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، لیکن مجھے کسی نتیجے پر پہنچنے دو۔ وہ بے حد سنجیدگی سے محض اتنا ہی بولا۔ زخرف خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں آگے چلتے گئے تھے۔ کئی میل دور تک پھیلے اس سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ کر ان کی گردن اور پیر بری طرح دکھ رہے تھے، مگر بالآخر وہ ایک اختتام اور ابتدا تھی۔ سلطان کے پیروں میں مٹی کی جگہ برف تھی۔ سرنگ کی گرماہٹ ختم ہو چکی تھی اور اب زور گڑھ کی جما دینے والی سردی تھی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ اب اپنے بقا کی جنگ تھی اور اسے اپنے زور بازو پر لڑا جانا تھا۔ 11 جنوری، وقت 5:30 بجے۔
فلیش بیک کی صورت میں کہانی کے کچھ پردے گراؤ۔ جس وقت سلطان صفدر زخرف کا ہاتھ تھامے سرنگ کے اندر داخل ہوا تھا، وقت کی سوئی واپس اسی جگہ لاؤ تو کہانی کے چند اور کردار بھی اس عقوبت خانے سے رہائی کے منتظر تھے۔ حسن سلطان اپنی جگہ سے آگے آ کر اس سرنگ کو دیکھ رہا تھا جہاں سلطان اور زخرف گئے تھے۔ چند پین کلرز کی وجہ سے اس کے بازو کا درد اڑن چھو ہوا تھا، اچھے خاصے کھانے اور انرجی ڈرنکس کی وجہ سے اب وہ ایک بار پھر فارم میں تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ سرنگ کے عین بیچوں بیچ ایک لوہے کا دروازہ حائل ہو گیا۔ وہ بوکھلا کر دور ہٹا۔ اس کے ساتھ باقی سب بھی حیران تھے۔ وہ اس حرکت کا بادشاہ جبل خان تھا۔ وہ اب بھی کی بورڈ پر بٹن دبا رہا تھا۔ وہ مکمل سنجیدگی سے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا جہاں اب ایک دوسرے دروازے کی تصاویر آ رہی تھیں۔ جب جبل خان اس دروازے کو ان لاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ہو گیا۔ سرنگ کی لمبی دیوار میں دائیں بائیں دو دروازے کھل رہے تھے۔ جبل سیدھا گیا تھا اور باقی دروازے شمال اور جنوب کی طرف کھلتے تھے۔ ضرورت جیسے بے یقینی سے آگے آیا، میسمرائزڈ سا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ متعجب سا لگتا تھا۔ اٹس امیزنگ۔ بے اختیار اس کے لبوں سے ستائش نکلی۔ شادان نے اس کی پشت پر لات ماری۔ دشمن کا علاقہ ہے، اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعریف میں دوستی اور دشمنی کیسی؟ یہ تو بس جبل کا ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں۔ وہ اب تک ان دروازوں کو دیکھنے میں ماہر تھا۔ یہ میرا نہیں، ایجنٹ کا ٹیلنٹ ہے، جبل سپاٹ انداز میں بولا۔ وہ ہو یا نہ ہو، جبل خان اس کے کریڈٹس نہیں لیتا تھا۔ وہ عظیم ہے، اس کا دماغ عظیم ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو اس کا دماغ ڈونیٹ کر دینا۔ لوگوں کو اس کی عظمت سے کچھ فائدہ ملنا چاہیے۔ حسن نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ جبل خان اس مشورے سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ حسن کو یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا یار، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بھائی سمجھ کر مشورہ دیا تھا، لینا ہے تو لو ورنہ چھوڑ دو۔ بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ جبل آگے آیا اور اس نے بغیر کچھ کہے اس کی گردن سے پکڑ کر ایک دروازے کے اندر کر دیا تھا۔ وہ اندر سے چیخ رہا تھا۔ جبل کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آواز مزید سنتے رہنا ایک عذاب جیسا تھا۔ میں یہاں صرف ایک گڈ بائی کے لیے کھڑا تھا جاہل خان۔ یہ میرے باپ کے سکھائے ہوئے آداب ہیں، ورنہ میں کوئی مرتا نہیں ہوں تم پر۔ اس کی آواز گونج رہی تھی جب ضرورت لنگڑاتا ہوا اسی دروازے سے اندر آیا تھا۔ حسن جیسے اندر تک جل کر خاکستر ہو کر رہ گیا۔ ماشاء اللہ، کیسی ٹیم بنائی ہے۔ یہ لنگڑا ہے، میرا بازو کام نہیں کر رہا، ہر 2 منٹ بعد مجھ پر غشی طاری ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ اندر آتے عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آیا تھا۔ لو جی، گونگے کی کمی تھی، وہ بھی آ گیا۔ ہاں بھائی، گونگے جانے کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ سلگ ہی تو اٹھا تھا۔ اسی پل دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو تھا وہ سامنے تھا، راستہ یا پھر موت یا ایک اور عقوبت خانہ۔ حسن نے 2 سے 3 بار گہری سانسیں لی، غصہ کنٹرول کیا اور اب آگے چل دیا تھا۔ زبرت سنبھل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ عیسیٰ ایسے چل رہا تھا جیسے وہ یہاں روز آتا جاتا ہو، اور حسن سلطان تو یوں چل رہا تھا جیسے معراج صاحب نے یہ سرنگ اس کی جاگیر میں دے رکھی ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مڑ کر اپنے ساتھ چلتے عیسیٰ کو دیکھا۔ اس کی سیاہ گول آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ایک نیا شکار؟ وہ اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پر بازو پھیلایا، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان گہرے مراسم رہے ہوں۔ ہاں تو یہ بتاؤ عیسیٰ، تم بچپن سے ہی ایسے تھے یا پھر جوانی میں ایسا کچھ ہوا جس نے تم سے بولنے کی سکت چھین لی؟ اگر کسی لڑکی وغیرہ کا چکر ہے تو مجھے بتاؤ، میں غور سے سنوں گا۔ اس نے بازو عیسیٰ کے گرد اچھے سے کسا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیوں چھوڑا اس نے؟ پیسے کا چکر تھا؟ عیسیٰ نے جواب دیا تھا کہ لیکن اپنے انداز میں۔ اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر حسن کی پسلیوں سے ٹکرائی۔ وہ تھم گیا، بالکل ٹھہر گیا، دھیرے سے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا اور فاصلہ بنا لیا۔ چہرے پر معذرتی تاثر تھا۔ اسپیس چاہیے تو صاف صاف بولو، اوفینسو کیوں ہو رہے؟ وہ کھسک کر ایک طرف ہو گیا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ضرورت بے حد چوکنا سا ہر اور دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ حسن سے کچھ کہتا بھی جس کا حسن سنجیدگی سے جواب دیتا۔ عیسیٰ البتہ دونوں سے لا تعلق تھا۔ تقریباً 20 منٹ چلتے رہنے کے بعد انہیں ملکجی سی روشنی کا سرا نظر آیا تھا۔ آسمان سے گرتی برف نے جیسے سارے اجالے کو ڈھک دیا تھا۔ سرنگ جہاں ختم ہوئی تھی وہاں ایک بار پھر گول زینے تھے۔ ضرورت نے مدد کرنے کی نیت سے حسن سلطان کو دیکھا، مگر اس وقت وہ کوئی اور ہی حسن تھا۔ وہ ضرورت سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ کیوں؟ 1000 وجوہات تھیں۔ وہ سے گولیاں لگنے کے بعد ہسپتال نہیں آیا تھا۔ اس نے حسن کی طرف سے ایک جاب آفر کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس نے حسن کے گھر میں ہونے والے کئی فنکشنز بلا وجہ ہی مس کر دیے تھے۔ اس نے وکلاء کی ایک محفل میں بیٹھ کر حسن سلطان کی کامیابیوں کو اس کے باپ کے نام سے جوڑا تھا۔ اس نے کئی بار مختلف گیدرنگز میں اس کی بجائے کسی اور کے ساتھ وقت گزارا تھا۔
اور تمام باتوں پر ایک دفعہ بھی معذرت نہیں کی تھی۔ 1000 شکوے تھے اور 1000 شکایات۔ شاید ایسے کئی ہزار شکوے زبرج کے پاس بھی تھے، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ سے گول گرل تھامے زینے چڑھنے لگا تھا۔ اسے شکایات نہیں پسند تھیں۔ وہ بس اپنی ناراضگی کا تاثر چھوڑ دیتا تھا اور فاصلہ پیدا کر لیتا تھا۔ اس نے آج بھی وہی کیا تھا۔ زبرج لفظوں کے معاملے میں پھیکا تھا۔ وہ درست الفاظ پیش نہیں کر سکا۔ کیا سلطان صفدر نے کوئی انتہائی بھونڈی ٹیمز نہیں بنا دی تھی؟ وہ 3 مرد سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو وہ کوئی بیٹھک نما جگہ تھی۔ حسن کو اب اندازہ ہوا کہ وہ زیر زمین راستوں پر چل رہے تھے اور اب جس جگہ وہ تھے وہ زمین کے اوپر بنی کوئی عمارت تھی، لیکن خالی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گمبھیر خاموشی اس بات کی علامت کی تھی کہ یہ جگہ آبادی سے دور تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اگر اس کا مالک آ گیا تو؟ حسن نے بے ساختہ سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، فکر مت کرو۔ اندر آ جاؤ اور جا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، مقامی لباس پہن لو تاکہ آگے آسانی رہے۔ عیسیٰ پہلی بار کچھ بولا تھا۔ زبرج اور حسن چپ چاپ اس کے کمرے میں رکھی واحد الماری کی جانب بڑھ گئے تھے۔ زبرج نے الماری کھولی تو وہاں کئی مردانہ شلوار قمیص سلیقے سے تہہ کیے رکھے تھے۔ ساتھ سویٹر اور شالیں بھی تھیں۔ شاید عیسیٰ یہاں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک سیاہ رنگ کی شلوار قمیص نکالی۔ اتفاقاً یا پھر دانستاً اس نے حسن کے لیے بھی ہم رنگ کپڑے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے جنہیں اس نے نہیں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے لیے کچھ اور نکالنے لگا۔ زبرج نے سنجیدگی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی بس کرنے کا اشارہ۔ جو نکالا ہے چپ چاپ پہن لو۔ ایک بازو ویسے ہی کام نہیں کر رہا، دوسرا میں توڑ دوں گا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا، تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ تم موقع دو، کر کے دکھاتا ہوں، وہ اسے ڈٹائی سے بولا۔ حسن سلک کر رہ گیا۔ بارات نہیں ہے تمہاری، جو دیا ہے چپ چاپ پہن لو، سختی سے کہتے اس نے الماری کے پٹ بند کیے۔ عیسیٰ یوں ہی ٹھیٹ بنا ان کے آگے کھڑا رہا تو بالآخر انہیں ہی کہنا پڑا۔ اب اگر تم تشریف لے جاؤ تو ہم کپڑے بدل لیں، زبرج سنک کر بولا تھا۔ وہ پتھر کی دیوار بس رخ مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر اب بھی نہیں گیا۔ کبھی کبھی حسن کو لگتا تھا کہ جبل خان کی ماں نے ایسے بیٹے پیدا کرتے وقت ان کو ڈھیٹ بنانے کے لیے کوئی الگ ہی دوا کھائی ہوگی، بس ایک بار انہیں وہ ترکیب مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد زبرج کپڑے تبدیل کر چکا اور حسن سے تو اب تک اس کی شرٹ بھی نہیں اتاری گئی تھی۔ مدد نہیں مانگے گا وہ، ہاں بس بات ختم۔ زبرج نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہی۔ حسن نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ زبرج برا مانے بغیر اس کی شرٹ دھیرے سے اتارتا رہا۔ حسن نے اب کے سختی سے اسے خود سے دور ہٹایا۔ زبرج ٹس سے مس نہ ہوا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ تم اور میں، حسن، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کیا بھرم رکھنے؟ ہم نے ایک دوسرے کے کپڑے بغیر دھوئے پہنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی اترن پہنی ہے، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تبدیل کیے ہیں اور ایک دوسرے کے پہنے ہوئے جوتے اتروا کر پہن کر پارٹیز اٹینڈ کرنے گئے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے بدبودار جرابیں پہنی ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا کھایا ہے، ایک دوسرے کے گیلے تولیے استعمال کیے ہیں۔ تم نے کیے ہوں گے، ورنہ میں ہمیشہ سے ایک نفیس انسان تھا۔ حسن کو میلے کپڑوں سے اعتراض تھا۔ زبرج ہلکا سا مسکرایا، کہا کچھ نہیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی پر رکھی واحد چھوٹی کینچی لے کر آیا تھا اور اب اس سے حسن کے شرٹ کے بازو کو کاٹ رہا تھا۔ حسن خاموش رہا۔ وہ مزاحمت چھوڑ چکا تھا۔ زبرج نے اس کے سینے پر لگے زخم دیکھے۔ یہ وہ نیل تھے جن کی شکایت وہ اتنے دنوں سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کہتا کیوں نہیں تھا؟ تھوڑی دیر بعد زبرج اس کے کپڑے تبدیل کروا چکا تھا، ساتھ اسے سویٹر اور شال اچھے سے اوڑھا دیا تھا۔ اسے جرابیں ڈبل کر کے پہنائے اور پھر اس کے جوتے اتار کر دوبارہ درست طریقے سے پہنا دیے۔ سر پر اونی ٹوپیاں رکھے۔ اب وہ دونوں مقامی لوگوں جیسے لگتے تھے۔ بس زخموں کی ذرا سی فنشنگ ہو جاتی تو خیر۔ وہ اس بیٹھک سے باہر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے مکان میں تھے۔ یہ عیسیٰ کے رہنے کی جگہ تھی۔ باغ کے عین بیچوں بیچ یہاں بیٹھ کر وہ باغ کی حفاظت بھی کیا کرتا اور پڑھتا بھی تھا۔ اب نہیں، بہت پہلے۔ اب اس کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اس کا ایک کزن اب یہاں رہتا تھا۔ یہ تمام باتیں عیسیٰ نے خود ہی بتا دی تھیں۔ اب وہ باغ کے درمیان راستے بناتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن سردی کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی، مگر وہ جہنم کہیں بہت دور، بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ کچھ وقت بعد ان کے خوف زائل ہو رہے تھے۔ عقوبت خانہ اب دوبارہ ان کا مقدر نہیں بنے گا۔ کیا واقعی؟ 11 جنوری۔ تیسری اور آخری طرف حنظلہ اور شادان تھے۔ ان کے ساتھ تیسرا مرید تھا۔ حنظلہ نے ہاتھ میں ریوالور تھام رکھی تھی۔ آنکھیں اور بدن پوری طرح چوکنا تھا۔ شادان اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے انتہائی بے سکون تھا۔ اسے تنگ جگہوں سے مسئلہ تھا، اسے سانس ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ وہ بس جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔
یہ راستہ کتنا لمبا ہوگا؟ چند قدم چلتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ تمہارے بیگ میں انہیلر موجود ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہو تو استعمال کر لو، مرید نے مشورہ دیا۔ میں دمے کا مریض نہیں ہوں، وہ برا مان گیا تھا، اور میں جبل خان نہیں۔ راستے کب ختم ہوں گے مجھے نہیں پتا، دماغ چاٹنا بند کرو، وہ تاہٹ سے بولا۔ شادان جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ وہ لوگ اگلے چند منٹ میں بالکل خاموشی سے چلتے رہے تھے۔ شادان کا چہرہ نامحسوس انداز میں سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نارمل رہنے کی کوشش کی، سینے پر ہاتھ پھیر کر سانس لینے کی کوشش کی، لیکن یہ مشکل امر تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حنزلہ کو مخاطب کیا۔ تم نے ان 3 سالوں میں مجھے مس نہیں کیا ہانی؟ وہ فرینچ بول رہا تھا۔ ہانی مڑی نہیں چلتی رہی۔ کئی منٹ وہ خاموش رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی۔ میرے پاس تمہیں مس کرنے کا وقت نہیں تھا شادان، میرے پاس وہ کوزی سا آفس نہیں تھا جسے چھٹی کے بعد تمہیں یاد کرتی، میرے پاس کافی کے مگز نہیں آتے رہے جنہیں پیتے ہوئے تمہارے بارے میں سوچتی رہوں۔ میں ملک سے باہر ٹور پر نہیں جاتی تھی جہاں کسی اعلیٰ کیفے میں بیٹھ کر تمہاری یاد ستاتی۔ میرے پاس شام کا وہ سہانا پل نہیں تھا جب میں تمہاری باتیں دہراتی۔ لمبی وضاحتیں، باتیں گھمانا یہ اس کا وتیرہ نہیں تھا، مگر وہ گھبرا رہی تھی۔ بعض دفعہ یادیں بھی میچور ہو جاتی ہیں، بے وقت بتدریج نہیں آتی۔ میں نے تو سنا تھا کہ یادیں بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں، نافرمان اولاد کے جیسی، دلاسے میں نہیں آتی، وقت بے وقت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ آنسو، ملال، رنج، کسی جذبے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں آنا ہوتا ہے اور آ کر رہتی ہیں۔ حنزلہ لب بھیج گئی تھی۔ مرید ان الفاظ کو نہیں سمجھ رہا تھا اور حنزلہ سے پوچھنے کی جرأت اس میں تھی نہیں۔ میں نے تمہیں مس کیا، 3 سال، پورے 3 سال، وہ بہت دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ حنزلہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میں نے کئی بار خود کو کوسا کہ کاش میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا تو شاید تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، یا شاید میں تمہیں خود پر اعتبار نہ دلا سکا۔ تم نے اور تمہارے خیال نے 3 سال مجھے اذیت میں مبتلا رکھا۔ حنزلہ رک گئی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ زرد بتیوں میں اس مٹی اڑاتی سرنگ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ 3 سال پہلے شادان اس کی آنکھوں میں آتے تاثر کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ آج 3 سال بعد حنزلہ جلال کی آنکھوں میں صحیح شادان کا عکس تھا۔ اور یقیناً تم نے ان 3 سالوں میں مجھ سے بدلہ لینے کے کئی طریقے ڈھونڈے ہوں گے، مجھ سے نفرت کی ہوگی، مجھے ڈھونڈ کر مار دینے کا خیال بھی آیا ہوگا، اور ہر خیال اس خیال پر بھاری تھا کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ اس کے آنچ دیتے الفاظ، حنزلہ کو لگا کہ وہ موم بن جائے گی۔ شادان آگے آیا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سحر زدہ ہونے لگی۔ پہلے مجھے شوق لگا تھا، پھر غصہ، پھر نفرت، پھر میں تم سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتا رہا۔ 1 سال اسی میں گزر گیا، اور 1 سال بعد نفرت، غصہ، انتقام، ہر جذبہ بھول گیا۔ کچھ یاد تھا تو تمہارے ساتھ گزرا ہوا وقت، یہ سوال کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا، یہ مجھے روز مارتا تھا، اور یہی خیال مجھے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میرے لیے 3 سال بہت مشکل تھے۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا تھا۔ حنزلہ گنگ سے اسے تک رہی تھی۔ مرید ایک اضافی کردار تھا۔ میں اوور ایکسپریسو ہوں، میں زیادہ بولتا ہوں، میں جذباتی ہوں اور شاید انتقامی بھی، لیکن یقین کرو ہانی، ایک بار بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں تم سے ملا تو تمہیں کوئی نقصان دوں گا۔ ہر بار میں آ کر یہی اٹک جاتا کہ آخر تم نے مجھ سے پیچھا کیوں چھڑایا، تم وہاں سے کیوں بھاگی۔ میں نے 3 سال اس سوال کے جواب کا انتظار کیا تھا۔ یعنی تم نے 3 سال اپنے مقصد کے لیے میرا انتظار کیا تھا۔ وہ تلخ ہوئی اپنی خفت چھپانے کو۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ بھاگی، یعنی سعید شادان اتنا بیوقوف نہیں۔ میرے لیے ہر تعلق سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اگلا انسان میرے متعلق کیا سوچتا ہے۔ میں صرف محبت کے سہارے رہنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں 3 سال سے یہ سوچتا رہا کہ کیا میں اتنا بے اعتبار آدمی تھا کہ تم یوں مجھے بغیر بتائے چلی آئیں۔ حنزلہ کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہ سید شادان کے خیال کو دھبک دھبک کر سلاتی رہی تھی۔ آج وہ سالم اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ اس سے کیسے منہ موڑ لیتی۔ ہر تکلیف، ہر دکھ اس دکھ سے بڑا تھا کہ کیا تم مجھے ناقابل اعتبار سمجھتی تھی؟ کیا میں نے کبھی تم سے ایسا کچھ کہا جس سے میں تمہیں کوئی ڈسپریٹ آدمی لگا؟ میں نے کبھی تم سے یہ تک نہیں کہا کہ اگر تم ہو تو سب ہیں۔ تم نہیں تو شاید بہت کچھ ہو، لیکن سب نہیں ہو۔ نفرت، انتقام، غصہ سب ختم ہونے میں چند ماہ لگے تھے، اور یہ پہیلی سلجھانے میں صرف 3 سال کے تم نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ ادا کیا تھا۔ حنزلہ نے آنکھوں میں امڑتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کا دل یکدم ہی جیسے جلنے لگا تھا۔ زہر جیسے الفاظ اسے سبز کرنے لگے۔ کیونکہ تم دشمن کے بیٹے ہو، 3 سال بعد اس نے کہہ دیا، بالآخر بے اختیار۔ مجھے جس دن تمہارے باپ کے متعلق پتہ چلا اس روز سب ختم ہو گیا۔
شاید ان ڈھیر ساری ملاقاتوں میں کسی ایک ملاقات میں مجھے تم بے حد اچھے لگے ہو، اتنے میں کہ سوچنے لگوں کہ اگر شادان نہیں تو بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں۔ ہاں شاید کئی بار میں نے ایسا سوچا ہو۔ یہ اطراف محبت تھا، اسے شادان کے دل پر لگنا تھا، مگر یہ اس کے منہ پر تھپڑ کی طرح لگ رہا تھا، جانے کیوں۔ لیکن جس دن مجھے تمہارے باپ کے متعلق پتہ چلا اس دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں حنزلہ بن کر نہیں، زور گڑھ کی بیٹی بن کر سوچنے لگی تھی، میرے باپ کے گناہوں کی سزا مجھے کیوں ملی؟ تمہیں واقعی لگتا ہے یہاں گناہگار صرف تمہارا باپ ہے؟ اس روز اس کیفے میں بیٹھے ہوئے میں نے ہی اپنے ایک اکاؤنٹ سے تمہیں زور گڑھ کے حالات کی ایک تفصیلی رپورٹ ای میل کی تھی۔ تمہارے کسی جونیئر نے تم سے اس بارے میں بات کرنے کو کہا تھا۔ تم نے کیا کیا شادان؟ شادان کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں تاریک پڑی تھی۔ تم بک گئے تھے، تم نے اسکائی ہائی کے مالکین سے پیسے لیے اور تم نے ہم پر جھوٹ بولے۔ تم نے شادان، تم نے لائیو ٹی وی پر چند گھنٹوں کی خاطر جھوٹ بولے۔ 18 سال بعد ہمارے کیس کی سنوائی ہوئی تھی اور تم نے اسکائی ہائی کے معاملے میں جھوٹ بول کر تمام ثبوت ہمارے خلاف کر کے تم نے ہمیں پوائنٹ زیرو پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ شادان بے حس و حرکت تھا۔ اس کے سیاہ اعمال یہاں اس موڑ پر اس کی زندگی اندھیر کر گئے تھے۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ بات صرف زور گڑھ کی نہیں تھی، تم نے میری آنکھوں کے آگے ایسے کئی زور گڑھ ملیا میٹ کر دیے تھے۔ تم کرپٹ اور جھوٹے تھے۔ وہ نہیں بولتے تھے جو سچ تھا، تم وہ بولتے تھے جس کے بدلے تمہارا باس تمہارے اکاؤنٹ بھرتا تھا۔ تم نے میری آنکھوں کے آگے نوین قتل کیس کے ملزم کا نام، ٹپ ملنے پر چند پیسوں کی خاطر وہ تمام تفصیل مجرم کا نام اپنے فولڈر سے ڈیلیٹ کیا تھا۔ تم لوگوں کی عزت جان مال کی قبر میں اپنا محل تعمیر کرنے نکلے تھے۔ تم اپنے باپ سے بڑے گدھ تھے۔ وہ سنتا رہا اور سانس جیسے اس کا جسم کا ساتھ چھوڑ کر جاتی رہی۔ میں نے تمہیں اسی لیے چھوڑا کیونکہ میں تمہاری عزت نہیں کرتی تھی۔ حنزلہ احمد زہی میں 1000 خامیاں ہوں گی، مگر میں جس آدمی کے ساتھ رہوں گی وہ کم از کم تمہاری طرح بزدل نہیں ہوگا۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، چہرہ سرخ، شادان کے منہ پر جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کئی لمحے ساکت جامد اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس نے اگلا قدم تب اٹھایا جب مرید نے اس کی گردن پر بندوق کا دستہ مارا۔ وہ آگے چلنے لگا مگر ایک بار بھی اس نے حنزلہ کو مخاطب نہیں کیا۔ جو آئینہ وہ اسے دکھا چکی تھی سعید شادان کو اس میں اپنا چہرہ بے حد مکروہ نظر آ رہا تھا۔ قریباً 15 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ زینوں کے طرف بڑھتے اوپر چلے آئے تھے۔ وہ کسی ڈھابے کا کچن تھا۔ وہ دونوں جو ہی اوپر آئے زمین کی سطح پر قدم جمایا۔ وہاں موجود دونوں لوگ انہیں دیکھنے لگے تھے۔ صبح صادق کا سمے تھا، چولہے جلنے لگ پڑے تھے۔ ایک آدمی آٹا گوندھ رہا تھا اور دوسرا دیگچے میں چڑھائے گوشت میں چمچ ہلا رہا تھا۔ ایک طرف چائے ابل رہی تھی اور ایک طرف سبزیاں کٹ رہی تھیں۔ انہوں نے شادان کو بس ایک نظر دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ آج تک کسی انسان نے سعید شادان کو دیکھ کر یوں کراہیت نہیں دکھائی تھی، کسی نے اسے دیکھ کر یوں آنکھوں میں بیزاری نہیں بھری تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسی دنیا تھی؟ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ زور گڑھ سے واپس چلا جاتا تب بھی نظروں کو نہیں بھول پاتا۔ یہ کراہیت، یہ نفرت اس کے دل میں کھپ گئے تھے۔ اس نے کئی لمحے وہاں کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک دوسری نظر کا انتظار کیا، مگر کہیں وہاں پر کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تم کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، ہم پھر آگے چلے جائیں گے۔ مرید کے کہنے پر اس نے محض سر ہلایا۔ وہ اسے کچن سے باہر کی طرف لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شادان باہر آیا تو اس نے سیاہ رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ سفید رنگ کا سویٹر اور سفیدی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے دن بعد اپنے جسم پر صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر اسے الگ ہی طمانینت محسوس ہوئی تھی۔ دھلا دھلایا چہرہ، آنکھ کے قریب زخم، پھٹے ہوئے ہونٹ اور ماتھے پر بینڈیج، اس کا حلیہ مختلف طریقوں سے بدلا ہوا تھا۔ حنزلہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اچھا بھی لگتا تھا اور برا بھی، دوست بھی تھا اور دشمن بھی۔ کیا کرے وہ اس کا؟ گہری سانس بھرتے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ ڈھابے سے نکل کر وہ اب ایک لمبے سفر پر نکل چکے تھے جہاں کئی چیزیں ان کی منتظر تھیں۔ سر فہرست اس میں کیا کیا تھا، اندازے لگاؤ۔ 11 جنوری، وقت صبح 6 بجے۔ قید خانے کی راہداریوں میں بہرام اور اس کے ساتھی خرامہ خرامہ قدم اٹھا رہے تھے۔ سفید رنگ کے مقامی لباس میں دونوں ہاتھوں میں ریوالور لیے وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ رسید میں دیکھتے چل رہے تھے۔ اس کے دائیں بائیں لوگ تھے۔ آج اس کے ذہن میں بہت کچھ تھا۔ کئی فلیش بیکس ایک ادھوری فلم کی طرح اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہیں جھٹک نہیں سکا، آج نہیں۔ اگر بے وقوفوں کی کوئی ریاست ہوتی تو بہرام اس کا بادشاہ ہوتا۔ وہ کوئی 10 سال کا بچہ تھا جب پہلی بار اسے اپنے ہی باغ سے
کسی سوٹ والے صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ پھولے گال اور سرخ سفید چہرے والا بہرام سیدھا اپنے باپ کے پاس جا پہنچا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ داجی، وہ سوٹ والا آدمی ہم کو ہمارے ہی باغ میں سے سیب توڑنے نہیں دیتا۔ اس کے داجی نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ چہرے پر آزردگی رقم تھی۔ وہ اب ہماری جگہ نہیں ہے بہرام، تم وہاں مت جایا کرو۔ لیکن وہ ہماری جگہ تھی۔ وہ رونا بھول کر حیران تھا۔ کیا کسی نے ہم سے ہمارا باغ چھین لیا ہے؟ یہی سمجھ لو، اب وہ جگہ ہماری نہیں، وہ باغ چھن چکا ہے۔ وہ مبہم انداز میں بولے تھے۔ کیا ہم اپنے باغ واپس نہیں لیں گے داجی؟ وہ بچہ تھا مگر چھینی ہوئی چیز پر اپنا حق جانتا تھا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا، تب وہ باغ واپس لے لینا۔ تم لاؤ گے نا بہرام؟ اس روز یہ سوال پہلی بار پوچھا گیا تھا، پھر وقتاً فوقتاً پوچھا جانے لگا۔ بہرام ہر دفعہ بڑے ہی جوش میں اس بات میں جواب دیتا، لیکن اگلے ہی سال اس کا جوش غصے سے پھر رنج اور انتقام میں بدلا۔ باغ کا سارا پھل ٹرکوں میں لاد کر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑی بچہ تھا۔ اس نے پھل اور کھانا ہمیشہ بانٹنا سیکھا تھا، مگر جس شے نے اس کا دل توڑا وہ باغ کی کٹائی تھی۔ اس ایک ایک درخت پر چلنے والی بلڈوزر پر بہرام خان کے سینے پر چلتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس مٹی کی عزت کی تھی، ان درختوں کی چھاؤں کو مقدم جانا تھا۔ اس روز اس نے اپنے باپ کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا۔ وہ جامد ہو جانے والا لمحہ تھا۔ وہ بیوقوف نہیں تھا۔ ہاں، جو سب اس نے سہا تھا اس کے بعد بے حس ضرور ہو گیا تھا۔ اسے اب زور گڑھ کے علاوہ کسی پر ترس نہیں آتا تھا۔ اسے اب ہر صورت اپنے باپ کے آنسوؤں کا بدلہ لینا تھا۔ وہ بیوقوف نہیں تھا، مظلوم تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ کچھ ہے جو وہ کرنے والا ہے۔ وہ 16 سال کا تھا جب اس نے اپنی ماں کو اپنا سارا زیور اونے پونے بیچتے دیکھا۔ وہ اس روز بہرام کی غیرت نے جیسے اسے للکارا ہو۔ مورے، تم اپنا زیور نہ بیچو، خدا کے لیے۔ وہ ان کے گھٹنے سے لگ کر جیسے منت کر رہا تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا بہرام خان، جب کوئی تمہارے باپ سے آ کر فیصلہ مانگتا ہے۔ اس گاؤں کے آدھے لوگوں نے اپنا پیسہ ان جعل سازوں کو اسی لیے دیا تھا کیونکہ تمہارے داجی نے ان لوگوں کی ضمانت دی تھی۔ اب لوگ تمہارے داجی سے اپنا پیسہ واپس کروانا چاہتے ہیں۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، بے عزت نہیں۔ وہ مغموم تھی۔ زور گڑھ کی ہر دوسری عورت اپنے گھر کے مرد کو اپنے حق کے لیے کرتے دیکھ کر یوں ہی مغموم تھی۔ ایک فیصلہ، ایک غلط فیصلہ، اور نسلیں تباہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ کون کہتا ہے کہ زور گڑھ سے صرف پیسہ چھینا گیا تھا؟ گھر کا سارا زیور بک گیا تھا، قیمتی سامان بک گیا۔ بڑی حویلی سے ہم ایک گھر میں آ گئے تھے، سب چلا گیا، اور جو نہیں ملا وہ ہمارا حق ہے۔ کوئی قصور تو بتائے ہمارا۔ بہتر مستقبل کے خوابوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ مورے ہنوز روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بھائی چچا سب خاموش تھے۔ ہر کوئی اس بربادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے پر مجبور تھا۔ اس نے اپنے باپ سمیت گاؤں کے بیشتر گھروں کے مردوں کو پائی پائی سے وکیلوں کے اکاؤنٹس بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے کورٹس کے دھکے کھائے تھے، تاریخ ملنے کے لیے سالوں انتظار کیا تھا۔ میڈیا پر چند دن تک ان کا معاملہ اچھالا گیا، پھر وہ ہر کوئی چپ سا ہو گیا تھا۔ زور گڑھ جیسے قصہ پارینہ ہو گیا۔ بھوک اور غربت بڑھ گئی تھی، گھروں کے رقبے چھوٹے ہو گئے۔ غلط فیصلے کرنے کی صورت خاندان سے ان لوگوں کو جدا کر دیا گیا جنہوں نے زور گڑھ کی ترقی کے خواب دیکھے تھے۔ فساد اور حسد بڑھ گیا تھا۔ وہ گاؤں اب امن کا گہوارہ نہیں رہا تھا۔ چھوٹے بچے جنہوں نے بڑے بڑے اسکولز میں پڑھنا تھا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں شروع کر دی تھیں۔ لڑکیوں کے جہیز اور بیاہ کے پیسے تو تھے نہیں، سو کئی گھر بیٹھی رہ گئیں، اور کئی کی نسبت ایسی جگہ طے کر دی گئی جہاں نہ قدر ملی نہ دو وقت کی روٹی۔ کوئی آسیب تھا جو اس گاؤں کی مٹی سے چمٹ گیا تھا۔ بہرام اگر باغی تھا تو یہ بغاوت اس کی رگوں میں بھری ہوئی تھی۔ کمزور کو طاقتور سے مدد کی امید ہوتی ہے۔ زور گڑھ کی ساری امیدوں پر پانی پھیرا جا چکا تھا۔ اب ایک آگ تھی جو زور گڑھ کے ہر مرد کے سینے کے اندر تھی، اور آگ تو پھر خاکستر کرے گی۔ اسے تخت تاج سے کوئی سروکار نہیں تھا، ہاں مگر جس دن اسے حکومت ملی سب ڈھہ جائے گا۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کے مناظر طے کرتے بالآخر زور گڑھ کے بہرام خان اور اس کے جیسے باقی لڑکوں کو اپنی نمائندگی کے لیے کوئی وکیل ملا تھا جس نے چند ماہ کے اندر اندر زور گڑھ کے کیس کو تاریخ دلوائی۔ وہ اس روز بے حد خوش تھے۔ مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ باغ کی طرف چلا آیا تھا، مگر اس مٹھائی کو کھا نہیں سکا تھا۔ تاریخ ملنے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر The Sky High ہوٹل پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا۔ خبر ملی کہ کسی مشتعل گروہ نے Sky High کے اندر گھس کر اندر موجود لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، ہراساں کیا اور ملک کے کئی بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو جان سے مار دیا۔ کئی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہاں تک کہ ہوٹل کو کروڑوں روپے کا مالی نقصان جھیلنا پڑا۔ یہ ایک سانحہ تھا جس کا اثر مقتولین کے خاندانوں نے زیادہ زور گڑھ پر پڑا تھا۔
یہ خبر چند گھنٹے گاؤں کو مغموم کرتی رہی، مگر اگلے چند گھنٹوں میں مشتعل زور گڑھ کے کئی لوگ گرفتار کیے گئے۔ ایک ہی دن کے اندر اندر وہ علاقہ وکٹم سے ولن بن چکا تھا۔ شفاف پانی کی بہتی نہر کے سامنے گھاس پر بیٹھے ہوئے جبل خان دور خلاؤں تک تک رہا تھا جب کوئی تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب آیا تھا۔ فضل اور احسان کے دونوں بھائیوں کو پولیس لے گئی ہے جبل، ہم کب تک یہ سب دیکھتے رہیں گے؟ اس کا لہجہ بلند تھا، مٹھیاں بھج گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ خوشیاں تو جیسے غارت ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھو، سعید شادان، یہ منور شاہ کا بیٹا، ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹے ثبوتوں کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ اسکائی ہائی پر حملہ ہم نے کروایا ہے۔ باخدا میں اس کا قتل کر دوں گا۔ اس نے موبائل آگے کرتے ہوئے ایک ویڈیو دکھائی تھی۔ جبل اب بھی خاموش رہا۔ وہ تیش کے عالم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ مشتعل تھا مگر رنجیدہ زیادہ۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، جسٹس سمیہ کی بیٹی زخرف نے ٹویٹ میں ہمارے وکیل کے خلاف لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس لائق ہی نہیں ہوتے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ وکلاء کو چاہیے کہ سستی شہرت کے بجائے ملکی وقار کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے لڑیں۔ اس کی ماں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اب اس کی بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ وہ جبل کے قریب آ کر بیٹھا۔ تم جانتے ہو سلطان صفدر نے کیا بیان دیا ہے؟ بہرام جانتا تھا کہ جبل کو اس سے پہلے سب معلوم ہے، مگر وہ اپنے اندر کی آگ کہیں نہ کہیں نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتا ہے اور زور گڑھ کو قانون پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کے نتائج سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جیسے شوق کے مارے چند لمحے بول ہی نہ سکا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو نئی قیادت ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ سلطان صفدر اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت اقتدار میں وہ لوگ ہیں جو زور گڑھ کے دشمن ہیں، وہ جنہوں نے اس کے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھا ہے، اس نے اسکائی ہائی حملے کو ہمارے خلاف اور اپنے حق میں استعمال کیا ہے۔ جبل نے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ حرف بہ حرف درست کہہ رہا تھا۔ قاضی حمید حسین نامی شخص اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا اور اس کا بھائی قاضی نوید حسین وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر۔ وہ گت تھے، خاندانی گت۔ کئی سال حکومت ان کے اور صفدر خاندان کے درمیان بڑھتی رہی تھی۔ ایک دوسرے کا اقتدار گرانے کے لیے وہ دونوں خاندان کچھ بھی کر سکتے تھے۔ چند سال قبل ماضی نوید حسین کے بہنوئی جو کہ بنیادی طور پر ان کی پارٹی کے فنڈز اکٹھا کیا کرتے تھے، وہ کاروبار میں اربوں روپے کا نقصان کروا کر، اور انہی دنوں الیکشن قریب تھے، پارٹی کے پاس ووٹ خریدنے کی رقم ہی نہیں تھی۔ انہی دنوں نوید حسین کے بہنوئی قاضی اظہر خان نے وہ یہ کام شروع کیا جس نے زور گڑھ سمیت کئی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سمیت کئی دیہی علاقوں میں جا جا کر اس نے اپنی کمپنی میں انوائٹ کرنے کے لیے منتیں کرتا رہا۔ کئی بار اس کا کام ہو جاتا اور اگر نہ ہو پاتا تو شہر کے کئی امراء اور تخت نشینوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا۔ وہ ایسے لوگوں کی جیب میں چند سکے ڈال دیتا جن کی کریڈیبلٹی ہوتی تھی اور وہ لوگ بدلے میں اس کا اکاؤنٹ بھر دیتے۔ اسکیم پھیلتی چلی گئی، لوگوں کا پیسہ آتا ہی گیا۔ سہانے خواب ہر کسی کو پسند تھے۔ یوں ہی دیکھتے کئی ارب جمع ہوتے چلے گئے۔ وہ خاندان جو ملکی خزانہ لوٹتا تھا، ان سے منسلک چھوٹا گرد عام عوام کی تجوریاں لوٹ رہا تھا۔ یہ صحیح معنوں میں ظلم تھا۔ کئی علاقے بولتے رہے اور کئی ماتم کرتے رہے، کئی کی داد رسی نہ کی گئی اور کئی انتظار کی سولی میں لٹکائے گئے۔ جو پڑھے لکھے تھے ان سے جاب دینے کے نام پر ایڈوانس رشوت لی گئی اور وہ سیاہ پیسہ بھی سیاہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ایک زور گڑھ تھا جو اپنی بربادی بھی نہ بھولنے دے سکتا تھا۔ وہ بولا تھا، بولتا آیا تھا اور بولتا رہے گا۔ تم دیکھ رہے ہو نا جبل، ہم کیسے نظر انداز کیے جا رہے ہیں، صرف اور صرف اسی لیے کیونکہ کچھ لوگوں کی تجوریاں بھر رہی ہیں۔ وہ ملال سے کہتے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ چہرے پر شکست خوردگی کے آثار تھے۔ میں سب جانتا ہوں بہرام، کون کیا کر رہا ہے۔ میں ایک ایک کو دیکھوں گا، تم فکر مت کرو۔ جبل خان ہے نا؟ بہرام کی آنکھوں کی جوت جیسے بجھ چکی تھی، وہ بس تھک سا گیا تھا، آنکھیں اداس تھیں۔ دنیا اندھی کیوں ہے جبل؟ کسی کو ہم اور ہم جیسے لوگ کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ اس ملک میں زور گڑھ جیسے کئی علاقے ہوں گے، کتنے بہرام اور جبل خان ہوں گے، کوئی ہمیں کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ تخت پر بیٹھے لوگوں کی گردنیں اتنی اونچی کیوں ہو جاتی؟ سب کی نہیں ہوتی۔ جبل دھیرے سے بولا۔ بہرام کے کندھے کو ہلکا سا دھکا، اس نے تھک کر گردن جھکا دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہرام جنہیں تخت مل جائے تو ان کی گردنوں میں ہرس اور لالچ کے پٹے بن جاتے ہیں۔ وہ اگر جھک کر رعایا کے غم اور تکالیف دیکھنے لگیں تو سونے کا وہ پٹا، ہیرے کے نگینے گر پڑیں گے۔ مفاد، ذاتی مفاد، کئی بار ہر شے سے بھاری ہوتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔
جیسے سینے پر ہوتی چبھن چند لمحات کے لیے برداشت کرنا چاہتا ہوں۔ درد اس کا بھی وہی تھا جو بہرام کا تھا۔ تخت نشین اندھے نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ ان کی آنکھوں میں مفاد کے ہیرے آ جاتے ہیں، زبان پر ایسے جھوٹ جو ان کے خزانے بھرتے ہیں، تب انہیں ہم جیسے لوگ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ غلطی ان کی نہیں، ان سے زیادہ غلطی اس عوام کی ہے جس نے انہیں یہ تخت دیا اور احتساب کرنا بھول گئی۔ حق کے لیے بولنے والی زبانیں جب مصلحت کے راگ لاپیں گی تو ظلم تو بتدریج بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ہر وہ شخص اس کا حصہ ہوگا جس نے اپنی زبان بند کر رکھی، وہ بھی جو مفاد کی بنا پر بولے، یا پھر جھوٹ پر جھوٹ باندھ کر سچ کو دھندلا کر دیا۔ بہرام خاموش رہ گیا، مگر اس روز اس کے اندر کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے قانون سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ اس روز کے بعد وہ کیس کی پیروی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ایک سانحہ اس کی زندگی کو الٹ پلٹ گیا تھا۔ اس روز کے بعد بہرام خان ایک مختلف انسان بن گیا تھا، جسے صرف اور صرف انتقام چاہیے تھا۔ حال میں وہ کئی سالہ انتقام اور مزاحمت کی اس آگ کو ختم کرنے والا تھا۔ اسے اب صحیح غلط سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو اس نے سہا تھا اس کے بعد اس سے رحم دلی کی توقع بے وقوفی ہوتی۔ اس نے دروازہ دھکیلا، تہہ خانے کا دروازہ ہلکی سی چڑ کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ جو منظر اسے نظر آیا، اسے دیکھ ایک لمحے کے لیے بہرام منجمد ہو گیا تھا۔ وہ قید خانہ خالی تھا، وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ اسیر آزاد ہو چکے تھے، قفس بے مول ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر ایک منٹ، وہاں کوئی تھا۔ وہ فرش پر چت لیٹا ہوا تھا، موبائل ہاتھوں میں لیے۔ وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا، اس کی سرمئی آنکھیں بے حد روشن تھیں۔ بہرام نیم دیوانہ ہونے لگا تھا۔ مٹی سے ریت پھسل کر جانا کیا ہے، اسے شاید آج معلوم ہوا تھا۔ اسی پل فرش پر لیٹے مرد نے گردن ترچھی کر کے دروازے کے وسط میں استادہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، پھر مسکرا دیا، دل فریب مسکراہٹ، یوں جیسے مدتوں بعد کوئی آس ابھر آئی ہو۔ اچھا ہوا تم آ گئے، یہ لوگ تو چلے گئے، تم میرے ساتھ پب جی کھیلنا چاہو گے؟ بہرام خان نے اس تصدیق پر بے اختیار دیوار کو تھاما تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ وہ کسی ایسے جواری کی مانند تھا جس نے وہ بازی ہار دی ہو جس نے شرط سانسوں کی لگی ہو۔ 11 جنوری، وقت صبح 6:30 بجے۔ سلطان صفدر کے قدموں کو برف نے چھوا تھا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ زیر زمین یہ برف کیسے آ سکتی ہے؟ اگلے ہی پل اسے جواب مل چکا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا، جہاں زینے ختم ہوتے تھے برف وہیں سے اندر گر رہی تھی۔ وہ زینے چڑھ کر اوپر آیا، زخرف نے اس کے ساتھ زینے طے کیے۔ این اوپر چھت پر وہ ایک بڑا سا سوراخ تھا جس سے برف فرش پر گرتی تھی۔ وہ فرش سے تہہ خانے میں انہوں نے آس پاس نگاہیں دوڑائی تھیں۔ وہ ایک بے حد تنگ سی جگہ تھی۔ وہ لکڑی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، بلکہ اسے کھوکھا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ زخرف وقار اس انسان کی کریٹیوٹی پر اشش کر اٹھی تھی، جس نے زیر زمین ایسے راستے بنا دیے تھے۔ ایجنٹ سے ملنے کا اس کا سارا اشتیاق جیسے بڑھ گیا تھا، یا شاید وہ اس سے کبھی ملنا نہ چاہتی تھی۔ اس آدمی کے متعلق اندازے بھی درست نہ لگتے تھے۔ چھوٹی سی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر سلطان نے دیکھا تو سامنے نہر تھی، اور نہر کے دائیں طرف اونچے اونچے پہاڑ۔ سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ خود آگے آئی تھی، اور باہر دیکھنے پر جیسے اس کی آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ برف، پانی اور سبزہ، ہر شے جیسے پکچر پر فٹ لگ رہی تھی۔ خوبصورتی میں زور گڑھ کا کوئی ثانی نہیں تھا، بلکہ جیسے اندھیرے میں اگر یہ منظر انسان کو جامد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو روشنی میں کیسی راحت ہوگا۔ ابھی اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا ہی تھا کہ اگلے لمحے چیخ کر پیچھے کو ہوئی۔ سلطان صفدر پیچھے نہیں ہوا، سامنے ہی کوئی کھڑا تھا جس نے سیاہ چادر سے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ زخرف اسی کو دیکھ کر سہم کر پیچھے ہوئی۔ جبل خان نے بھیجا ہے، وہ سنجیدگی سے ایک ہی سطر بولا تھا۔ سلطان لکڑی کے اس بوسیدہ دروازے کو اندر سے کھولتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ زخرف بھی اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ میرا نام اجمل ہے۔ اس آدمی نے 2 شاپرز ان کی طرف بڑھائے تھے جنہیں زخرف نے لینا چاہا، پھر کسی خیال کے تحت ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سلطان اب بھی اس کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کم عمر تھا، سادہ سا دیہی لڑکا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے دوسرا شاپر لیا اور اندر موجود کپڑے جوتے دیکھے۔ زنانہ کپڑوں کا شاپر اس نے زخرف کی جانب بڑھا دیا تھا۔ وہ کچھ تردد کے بعد تھام چکی تھی۔ تم جاؤ اندر جا کر تبدیل کر لو، میں یہی ہوں، وہ زخرف سے کہہ رہا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کھوکے کی کھڑکی وغیرہ بند کر دی تھی۔ وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر آ گئی تھی۔ سلطان نے یوں ہی بلا ارادہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے پر سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ مخمل کے ہلکی گلابی رنگ کے پشواس میں
कॉलर बोन को छूते सीधे बाल खोले वो अच्छी लग रही थी। सुल्तान को हमेशा ही अच्छी लगती थी। उसने नज़र हटाई और अब वो उसे शॉपर से शॉल, स्वेटर, मफलर सब निकाल कर देता जा रहा था। अगरचे वो जानता था कि ज़ुखरफ को सर्दी बहुत लगती है, तो भेजने वाला भी उस राज से वाकिफ था। खिलाफ़े तवक्का ज़ुखरफ के लिए जूते भी थे, स्याह रंग के लॉन्ग बूट्स। जिस शहर ने उसे खौफ में मुब्तला किया वो पिशवास के लंबे बाजू थे जो उसकी कलाई के जख्म से टकरा रहे थे। वो हर बार तकलीफ से आंखें मीच लेती। सुल्तान ने 2 कदम आगे आकर उसकी फ्राक का बाजू फोल्ड किया। उसे ख्याल सा हुआ कि ये दोबारा खुल सकता है, इसीलिए उसने मफलर को जरा सी सख्त गिरफ्त के साथ उसके बाजू पर बांध दिया था। तुम वाकई बहुत सुगड़ हो गए, वो कहे बगैर न रह सकी। मेरा जवाब वही है मेरा जवाब वही है, मैं तो शुरू से था, तुमने अभी नोट किया है। वो जवाबन बस मुस्कुराई थी, कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद सुल्तान भी लिबास तब्दील कर आया था। इसके लिए कोई नए जूते नहीं थे। अगर होते तब भी शायद वो इन्हें हाथ न लगाता। सफ़ेद शलवार कमीज के साथ स्वेटर, शॉल, ऊनी टोपी और दस्ताने पहनने के बावजूद उन्हें बेहद ठंड लगने लगी थी। लड़के ने जब उन्हें लिबास तब्दील करते देख लिया तो वो जाने की तैयारी में लगा था। दाएं तरफ मत जाना, बाएं तरफ तुम्हारा रास्ता है। अपने कपड़े बर्फ में दबा देना ताकि किसी को तुम्हारे सफ़र की सिमत का इल्म ना हो सके। उसने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया। ये काम मेरा था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें या तुम्हारे लिबास को छूं। वो बदलिहाजी से कहकर आगे बढ़ने लगा। शायद तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं, सुल्तान ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। वो रुक गया, फिर मुड़ा। लड़के का चेहरा अब शॉल में ढका हुआ था, मगर ज़ुखरफ को लगा जैसे वो तंज़िया हंसा। तुम्हारे करीबी लोगों को कौन नहीं जानता, लेकिन एक बात बताऊं, वो बड़े शहर के बड़े बंगलों में दीवार पर लगी टीवी होगी जिसमें लोग तुम्हें बोलते हुए देखते होंगे तो अकीदत से देखते होंगे। वो आगे आया। उसकी आंखों में तपिश जैसे बढ़ गई थी। तब जोरगढ़ के छोटे कच्चे घरों में पुरानी सी टीवी पर तुम्हारा चेहरा आता है तो चैनल बदल दिए जाते हैं। लोग नफरत करते हैं तुमसे और तुम्हारे इस मकरू चेहरे से। गुफ्तगू किस सिम जा रही थी कोई अंदाजा नहीं था। सुल्तान सफदर चाहता तो वहां से जा सकता था, लेकिन वो न जाने क्यों और क्या सोचकर वहीं ठहर गया। उसने इन चंद अल्फाज पर अपने दिल को शल होता महसूस किया। और तुम्हें क्या लगता है हमें कोई फर्क पड़ता है? तुम और तुम्हारे जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम इसी तरह इस गांव में गुमनाम मौत मर जाओगे और किसी को कोई इल्म नहीं होगा। जिंदगी में तुम्हारा कोई मकसद भी है? उसका तनफ़ुस भूल रहा था। ज़ुखरफ ने उसका बाजू थपककर जैसे उसे खामोश रहने को कहा। और तुम कौन हो सुल्तान? ये तुम्हारे साथ खड़ी औरत ये कौन है? इस वक्त तुम्हारी क्या पहचान है? ज़ीरो, नथिंग, नल। तुम कुछ नहीं हो, ये कुछ नहीं है। मुझसे ज़्यादा आम हो तुम। जब मैं मरूंगा तो मेरा ख़ानदान मेरे गम में रोएगा। तुम मरोगे तो तुम्हारा ख़ानदान रोने से पहले परेशान होगा कि जिन स्याह कारनामों को तुम सरअंजाम देते थे, भला वो किसके ज़िम्मे आएंगे? ये लहजे का तनफ़ुर, ये नफ़रत, वो ज़िल्लत सुल्तान और ज़ुखरफ को एतराफ़ करना पड़ा कि ये जज्बा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया। उनके तख्त ने उनकी गर्दन में भी एक पट्टा बांध दिया था। झुकते तो हाथ से बहुत कुछ जाता, और आज उन्होंने झुककर देखा था। हाथ से क्या क्या गया, हिसाब नामुमकिन था। तुम्हारी पहचान इस वक्त कुछ भी नहीं। हम तुम्हें भीख में जिंदगी दे रहे हैं और तुम एक कुत्ते की तरह उसे चाट रहे हो। सुल्तान ने आगे बढ़कर तैश के आलम में उसकी गर्दन दबोच ली थी। ज़ुखरफ उसे छुड़ा रही थी। तुम झूठे, बेगैरत और करप्ट हो। तुम इतने घटिया हो कि मौत के खौफ से अपने दोस्तों को खुद से अलग कराए हो, और अब यहाँ से भाग रहे हो। तुम यहाँ से भाग जाओगे और क्या हो कि बहराम तुम्हारे दोस्तों को कत्ल कर दे। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो पोजीशन बचानी है, तख्त बचाना है, गीदड़ की जिंदगी जीनी है। वो उसकी गर्दन पर दबाव डालता जा रहा था, मगर वो लड़का जैसे चुप होना नहीं जानता था। वो बोलता गया। ये आवाज़ें सुल्तान 4 दिन से सुन रहा था। उसे ये सब नहीं सुनना था। वो हर आवाज़ को दबा देना चाहता था जो उसे सच बताती थी, जो उसके ऊपर जड़ी स्याही को धोने की कोशिश करती थी। खुदा करे तुम इलेक्शन हार जाओ ताकि तुम्हें इल्म हो कि हार कैसी होती है। खुदा करे तुमसे तुम्हारी ज़मीन छिन जाए ताकि तुम्हें इल्म हो कि बेघर होना कैसा होता है। वो चीख रहा था, गुर्रा रहा था। उसे मौत का कोई खौफ नहीं था। उसे किसी सुल्तान सफदर का खौफ नहीं था। सुल्तान, उसे छोड़ो, वो मर जाएगा। ज़ुखरफ ने उसके बाजू पर जोर से नाखून गाड़े। सुल्तान, खुदा के लिए उसे छोड़ो। तुम कत्ल करना चाहते हो क्या? उसकी आंखें उबलने को थीं जब सुल्तान ने उसकी गर्दन छोड़ दी। वो जैसे एक शैतानी लम्हे से बाहर आया था। आंखों से गजब का तासुर दफान सा हो गया। वो शाकिया शद्दर सा पीछे का हुआ।
برف نے جیسے اس کے قدموں کو پیچھے روک لیا تھا۔ وہ غیر یقینی سے اپنے ہاتھ دیکھنے لگا۔ وہ لڑکا برف پر گرا گھاس رہا تھا۔ اگلے ہی پل سلطان کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، گردن پر ناخن کے بری طرح کھب چکے تھے۔ سلطان شرمسار ہوا۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ تحمل، وہ سپاٹ انداز میں، وہ سب ایک پل میں کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کیا تھا جو اس کے اندر بدل گیا تھا؟ زخرف اب گھٹنوں کے بل اس لڑکے کے قریب بیٹھ گئی تھی، ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کی گردن پر نشان دیکھے۔ وہ کم عمر لڑکا رونے لگا تھا۔ میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز اسے معاف کر دو، وہ بس کچھ پریشان تھا، میں معافی مانگتی ہوں۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، لڑکے نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میرا بھائی CSS کا امتحان پاس کر گیا اور یہ پولیس والے اسے پکڑ کر لے گئے۔ اسکائی ہائی پر ہونے والے حملے پر ٹویٹ تم نے بھی کیے تھے نا؟ آنسو اس کے چہرے سے پھسل رہے تھے۔ وہ جیسے انہیں دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ غصے میں تھا، اس پر ترس بھی آتا تھا اور رنج بھی۔ تم جیسے لوگ اگر ہمارے حق میں بولے ہو تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ میرا بھائی حوالات میں مر گیا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو 3rd ڈگری دیا گیا تھا۔ تب کیا ہوا؟ تمہاری زبانوں کو لقوہ ہو گیا تھا کیا؟ زخرف بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ نہیں لڑی، وہ نہیں چیخی۔ کچھ تھا جو وہ تسلیم کر چکی تھی، کچھ تھا جو اسے اپنے متعلق معلوم ہو چکا تھا۔ آج نہیں، کئی دن پہلے، آج بس گھٹنے ٹیکنے کا لمحہ تھا، اور یہ امر سب سے مشکل تھا۔ تم لوگوں نے اور تم جیسے لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ تمہارے بڑے ہمارے پاس بہتر مستقبل کا دلاسا لائے تھے اور ہم سے ہمارا خیال بھی چھین لیا تھا۔ وہ کتنی دیر روتا رہا، انہیں کتنی دیر کو ستاتا رہا، کسی کو یاد نہ رہا۔ کئی پل بعد سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلطان کا ہاتھ نہیں تھاما۔ وہ خاموشی سے سلطان اور زخرف کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی جنگل کسی جگہ تھی، صنوبر کے اونچے لمبے درخت تھے اور قدموں تلے برف، دور دور تک صرف درخت اور برف تھی۔ یہ راستہ کبھی نہ ختم ہونے والا راستہ تھا۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ تم سے کیا سوال کریں گے اجمل؟ زخرف نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ سلطان کپڑوں کے شاپر تھامے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ یک بستہ ہوائیں جس میں سوراخ کر رہی تھی، دل کے اندر ہوئے سوراخوں سے جو داخل ہوا تھا وہ قصہ پھر صحیح۔ میں ٹور گائیڈ ہوں اور تم ٹورسٹ، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، انداز بے لچک تھا۔ تحدے نگاہ درختوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زخرف کو رہ رہ کر اپنے آنسو یاد آنے لگے۔ وہ بری الذمہ ہونا چاہتی تھی، اس گلٹ کے ساتھ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ زخرف کو رہ رہ کر اس کے آنسو یاد آنے لگے۔ وہ بری الذمہ ہونا چاہتی تھی، اس گلٹ کے ساتھ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تمہیں ہم سے کیا شکایت ہے اجمل؟ وہ ایک جگہ رک گئی تھی، لہجے میں شیرنی تھی، وہی نرمی جس کی وجہ سے وہ جانی چاہتی تھی۔ آس پاس یہاں برف کافی مقدار میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ زخرف نے کپڑے یہیں دبانے کا سوچا اور نیچے بیٹھ گئی تھی۔ سلطان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اجمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں لگتا ہے ہم تمہارے لیے نہیں بولے، اسی لیے تمہاری یہ حالت ہے؟ تمہارے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کمپنی نے صرف یہ فراڈ تمہارے ساتھ تو نہیں کیا تھا، آدھا پاکستان اثر انداز ہوا تھا۔ ہر کوئی قسمت کے لکھے پر خاموش ہو گیا، مگر زور گڑھ کے باقی آج تک خاموش نہ ہوئے۔ کیا تم اس لحظ سے نہ واقف ہو؟ وہ لکڑی سے برف کھود رہی تھی۔ سلطان بھی چپ چاپ وہی کرتا رہا۔ اسے اپنے ہاتھ اب تک غیر معلوم ہوئے۔ دین کہتا ہے اپنے حق کے لیے لڑو، اور اگر اس لڑائی میں تم مارے جاؤ تو شہید کہلاؤ گے۔ وہ جو خاموش ہو گئے تھے وہ شاید کوئی اور ہوں گے۔ ہمیں یہ محراب وراثت میں ملا ہے۔ وہ رکا، پھر انہیں دیکھا۔ آپ کے بولنے سے کچھ بدلتا یا نہیں، کم از کم زور گڑھ کی آواز مضبوط ہوتی۔ اللہ نے آپ کو تخت دیا تھا، آپ نے اسے انصاف کیوں نہیں کیا؟ وہ لڑکا اب سلجھے ہوئے انداز میں تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ اس پورے ملک میں ہم 5 لوگ تو نہیں ہیں، اور بھی کئی مشہور شخصیات ہیں، کیا سب کا بوجھ ہم پر آنا ہے؟ وہ اب لاکھوں روپے کی مالیت کے اس ٹاپ اور ٹراؤزر کو زمین میں گاڑ رہی تھی، نظریں سفید برف پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا یہ وقت تھی پیسے کی؟ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اسے سوال اس کی قبر کا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے پاس کوئی کیس لاتا ہے، آپ کو لاکھوں روپے دیتا ہے، تب آپ اسے یہ کیوں نہیں کہتی کہ شہر میں اور بھی کئی وکلا ہیں؟ یہ میرا کام ہے اجمل، میرا فرض، میں لوگوں کو انصاف دلاتی ہوں۔ تحمل اب بھی ویسا ہی تھا۔ آپ انہیں انصاف دلاتی ہیں جو آپ کی جیبیں بھرتے ہیں، پھر چاہے وہ قاتل ہو، چاہے ریپسٹ، چاہے غاصب، چاہے لٹیرے۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ ایک میرے بولنے سے دنیا بدل نہیں جائے گی۔ وہ برف برابر کر رہی تھی۔ بدلی تو تھی، جب آپ زور گڑھ کے خلاف بولی تھیں، تب کئی ہزاروں نے آپ پر اعتماد تو کیا تھا۔
زورگڑھ اتنا معصوم نہیں جتنا تم سمجھتے ہو، اور آپ اتنی پارسا نہیں جتنی بنتی ہیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ زخرف کی جگہ سلطان نے تحمل سے پوچھا۔ اجمل چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک رہیں۔ جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں اس کی سچی اور بغیر مفاد کے قیمت، دنیا کا خوف چھوڑ کر انصاف کی پیروی کریں، بس اتنا دے سکتے ہیں آپ؟ دونوں سے تکتے رہے۔ جانتا ہوں یہ آپ سے نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں بزدلی کے درس دینا بند کر دیں۔ زمین ہماری ہے تو اسے لے کر تو رہیں گے، پیسہ ہمارا ہے تو اس پر واویلا کریں گے، کیونکہ وہ حق حلال کا تھا۔ حرام کا ہوتا تو اسے کسی برف کی مٹی میں دبا دیتے اور فرق بھی نہ پڑتا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ اجمل کو اپنا جواب مل چکا تھا اور اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ 11 جنوری وقت صبح 6:30 بجے۔ بہرام بے حس و حرکت دروازے کے وسط میں کھڑا تھا۔ جبل کا سوال بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکا۔ اس نے دیکھا اس کے لوگ در در سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ ان کے چہرے غضبناک لگتے تھے، مگر جبل خان کے سامنے ان کا لہجہ اور بندوقیں اٹھ جائیں، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا تھا۔ تم نے بھگایا ہے نا انہیں؟ بہرام کی آواز سارے میں گونجی۔ تم نے یا ایجنٹ نے؟ یہ سوال تھا۔ تم اپنے باس سے منحرف ہو گئے؟ یہ بے یقینی تھی۔ میری وفاداریاں صرف اور صرف ایجنٹ سے مشروط ہیں۔ میں تمہارا بھائی ہوں جبل۔ صدمہ، شوق، بے یقینی۔ غیر تو وہ بھی نہیں۔ اگر تمہاری جگہ میرا باپ بھی ہوتا تو میں اس کا تخت الٹنے میں دیر نہ لگاتا۔ تم نے ان غیر لوگوں کو ہم پر فوقیت دی۔ گلہ کیا گیا تھا۔ میں نے ظلم پر حق کو فوقیت دی ہے۔ وہ دو بدو بولا۔ تم قاتلوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے تھے اور یہ میں ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ زورگڑھ کا تاج میرے سر پر ہے، مجھے سب ٹھیک کرنا تھا۔ بہرام چپ چاپ آخری زینے پر بیٹھ گیا۔ جبل خان کے الفاظ اس کا دل خالی کر گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے دنیا پھسل گئی تھی۔ جبل اسے دیکھتا رہا، یوں ہی اسی طرح بے بس، بے سانس۔ کوئی اور بھی تھا۔ چند گھنٹے پہلے جبل خان نے کسی اور انسان کے قدموں سے یوں ہی زمین کھینچ لی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی آ گئی تھی اور وہ حال کا سفر چھوڑ چند گھنٹے پہلے ہونے والے واقعے کا ایک حصہ بن گیا تھا، بلکہ خاموشی سے چپ چاپ۔ اب اس کے سامنے سر جھکائے کوئی اور وجود بیٹھا تھا۔ زینوں کے آخری سرے پر وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، ایسے جیسے زندگی سے سانسیں الجھ رہی ہیں، ایسے جیسے کسی نے اس کی گردن پر پھندا کس دیا ہو، یا پھر ایسے جیسے وہ خطۂ غیر کا حصہ بن گیا ہو۔ میری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں، کوئی دھمکی نہیں۔ تمہارا یہ اقدام تمہارے ہی خاندان کو بچائے گا، جبل خان مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھا وہ وجود نیم اندھیرے میں تھا۔ لب کاٹتے وہ ان 4 دنوں میں پہلی بار جیسے دلدل میں دھس گیا ہوں۔ میں تم سب کو یہاں سے نکالوں گا، لیکن زورگڑھ کا چپا چپا بہرام خان کا مرید ہے۔ کم از کم اس زمین پر تم اور تمہارے دوست اسے چھپ نہیں سکتے، اور اس صورت میں بھی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ جمہوریت نہیں، انحراف کا وقت ہے۔ اگر تم ویڈیو بناؤ اور میں وہی سب کچھ بولوں تو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن میں اسے روک سکوں گا۔ اندھیرے میں بیٹھے وجود نے کوئی جنبش نہیں کی تھی۔ وہ جیسے پتھر کے مجسمے کی طرح ساکن تھا۔ جبل خان اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم دمے کے مریض ہو تو اپنا انہیلر مجھے دے دو۔ اس صورت میں مریض کا جواب کیا ہوتا؟ میں اس ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جبل نے ایک اور یاد دہانی کروائی۔ تم میرے باپ ہوتے، میں تب بھی تمہارا اعتبار نہ کرتا، خنزیر۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ جبل بڑے دل کا مالک تھا، چھوٹی سی گالی کا کوئی اثر نہیں لیا۔ میں بہرام کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا اور اپنے سامنے اسے کسی جعلی اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دوں گا، جو کہ بظاہر تمہارا اکاؤنٹ ہوگا، لیکن بہرام کے لیے یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا۔ اس طرح 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے اور ان 2 سے 3 گھنٹوں میں تم سب ونڈرلینڈ تک پہنچ چکے ہوگے، اور اگر تم نے میرے بیان کو استعمال کیا تو میں سارے کیس میں ذلیل ہو کر رہ گیا تو۔ وہ ایک بار پھر بے چین ہوا، جیسے یہاں رہ کر تو بڑی عزت مل رہی ہے۔ جبل نے طنز کیا۔ میں سوائے زبان دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پٹھان کی اولاد ہوں، ہمارے لیے زر زیور سب سے قیمتی زبان ہے۔ اور میں جبل خان احمد زئی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس بیان کے ذریعے تم پر کوئی مصیبت نہیں لاؤں گا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں تو نبھاؤں گا۔ زینوں پر بیٹھا شخص اضطرابی عالم میں ٹانگ چلاتا تو کبھی ناخن چباتا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ نتیجہ اسے مل کر نہیں دے رہا تھا۔ منظور ہے۔ کافی دیر بعد وہ شکستگی کے عالم میں بولا۔ اسے اس کا مقام چھن سکتا تھا، مگر اسے چانس لینا تھا۔ اسے مستقبل میں ملنے والی عزت چھن سکتی تھی، مگر اسے چانس لینا تھا۔ وہ مر سکتا تھا، مگر اسے خاندان کے لیے چانس لینا تھا۔ اندھیرے میں وہ روشنی
اندھیرے پر روشنی غالب آ گئی اور ماضی کا فسون ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ حال میں بہرام خان سر کو ہاتھوں میں گرائے اسی جگہ پر اسی طرح بیٹھا تھا جیسے کچھ دیر قبل یہاں کوئی اور موجود ہو۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس وجود کے آگے جبل خان روشنی کا راستہ روکے ہوئے تھا اور اس آدمی پر وہ چاہ کر بھی اندھیرا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم پریشان مت ہو بہرام، میں نے ایجنٹ کے حکم کو مانا ہے اور ان ہوسٹیجز نے میرے۔ بہرام نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کا بھائی انہی نر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ تسلی، دلاسا، سکون، طمانینت، کون سا جذبہ تھا جو اس وقت بہرام نے اپنی رگوں میں سرایت کرتا محسوس کیا؟ اس کا بھائی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس وقت زور گڑھ کی ہوائیں بھی انحراف کے گیت گاتی تھیں۔ 11 جنوری، وقت صبح 7 بجے۔ سیب کا باغ ختم ہوا تو چیری کا باغ شروع ہو گیا۔ برف باری ذرا دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ عیسیٰ آگے آگے چل رہا تھا، حسن اور زبرج اس کے عقب میں تھے۔ 2 سے 3 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد عیسیٰ ان کی طرف مڑا۔ وہ اپنی کلائی سے ایک گھڑی اتار کر زبرج کو تھما رہا تھا۔ آگے کا سفر آپ کا اپنا ہے، میں بہرام کا سب سے بھروسہ مند آدمی ہوں، مجھے اب جانا ہوگا۔ زبرج نے گھڑی تھام لی تھی۔ وہ مڑنے لگا جب حسن نے اسے آواز دے کر روکا۔ ہم مل چکے ہیں، ہے نا؟ اسے عیسیٰ کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آیا تھا۔ عیسیٰ مسکرایا، آزردہ سی مسکراہٹ۔ مجھے کافی دیر سے یاد کرنے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اب یاد آیا کہ ہم مل چکے ہیں۔ زبرج نے برف پر 2 قدم مزید آگے بڑھائے تھے۔ ہم یونیسیف کے فلڈ پروگرام میں ملے تھے نا؟ عیسیٰ نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے پہچان لیں گے۔ اور تمہیں یہ یقین کیوں تھا؟ کیونکہ میں نے آپ کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے پھر مجھے اور میرے کام کو گالیاں دی تھیں، میرے سینئرز کو بتایا کہ میں کتنا نیچ ہوں، اور بدقسمت بھی کہ میں نے زبرج شاہنواز کے ساتھ کام کرنے کا موقع گنوا دیا۔ وہ سادگی سے گنوا رہا تھا۔ تو کیا غلط کہا تھا؟ عیسیٰ کو اگر زبرج کے چہرے پر کچھ شرمندگی دیکھنی چاہی تو وہ نہیں تھی۔ میں زبرج شاہنواز ہوں۔ غیر ملکی تنظیمیں صرف میرا نام سنتے ہی کروڑوں روپے کے پروجیکٹس میرے نام کر دیتی ہیں۔ تم نے ایک اچھی پوزیشن گنوا دی۔ اسے جیسے تعصب ہوا ہو۔ رسی جلی تھی، بل نہیں گئے تھے۔ میں نے جو کمایا وہ سچائی اور ایمانداری تھی۔ میں نے فنڈ کے پیسوں سے اپنے سینئرز کے بینک اکاؤنٹ اور اپنے گھر نہیں بھرے، امداد ان لوگوں کو دی جو اس کے مستحق تھے۔ مجھے ایک ذمہ داری ملی تھی اور میں نے اسے نبھایا۔ اس ملک میں کئی پیراسائٹس ہیں، سیاست میں، کھیل میں، وکالت میں اور پھر ڈاکٹرز کے جھنڈ میں، NGOs کے دفاتر میں، ٹی وی پر۔ میں ان میں سے ایک نہیں بنا۔ میں نے ملک کی معیشت کو نہیں چوسا۔ کم از کم میری وجہ سے کسی زلزلے متاثرین کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ حسن سلطان کبھی عیسیٰ کو دیکھتا اور کبھی زبرج کو۔ عیسیٰ غلط نہیں تھا، لیکن حسن سلطان کو آج اس سے غیرت سیکھنی پڑی۔ وہ اپنے چاروں دوستوں کی کرپشن، جھوٹ اور پاورز کے ناجائز استعمال سے واقف تھا، لیکن وہ آج تک مصلحت کے تحت جھپ رہا تھا۔ عیسیٰ وہ باتیں کر رہا تھا جو حسن نے کبھی کہنے کی سوچی تھی۔ وہ غلط تھا یا عیسیٰ صحیح؟ تم جیسے چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ آج میں یہاں ہوں اور تم کہاں، فرق واضح ہے۔ ہماری ذرا سی کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں، فرق واضح۔ ہماری ذرا سی کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا۔ ملک کے بڑے بڑے ادارے پیسہ چھاپ رہے ہیں اور عوام ان کو دیکھتی ہے جس پر ہاتھ ڈالنا آسان ہو۔ صرف اوپر کا سسٹم درست ہو جائے تو سب درست ہو جائے گا۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، لیکن جانے کیوں آج وہ عیسیٰ سے الجھ پڑا تھا۔ شاید عیسیٰ سے پہلے ایسے کچھ الفاظ اس کے دل سے بھی کہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت تھا۔ مہینے کے آخر کے دن تھے اور ان کی زوجہ صاحبہ کو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ عیسیٰ بے حد رسانیت اور نرمی سے کہہ رہا تھا۔ زوجہ نے عمر سے رقم کا مطالبہ کیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ مہینے کے آخری ایام ہیں، سو فی الحال ان کے پاس کوئی رقم نہیں۔ زوجہ نے حل پیش کیا کہ آپ کچھ ادھار مانگ لیں۔ عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا کہ انہیں ان کی تنخواہ میں سے کچھ ایڈوانس دے دیا جائے۔ جانتے ہیں وہ وزیر خزانہ نے کیا لکھ کر بھیجا؟ زبرج اور حسن عیسیٰ کے کچھ بولنے کے منتظر تھے۔ عیسیٰ ہلکا سا مسکرایا۔ وزیر خزانہ نے لکھا کہ اے عمر، میں آپ کو ضرور ایڈوانس دے دوں، آپ بس اس کاغذ پر یہ لکھ کر تصدیق کر دیں کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے، یعنی جس مہینے کی تنخواہ آپ طلب کر رہے ہیں، کیا آپ اس پورے ماہ سلطنت کے امور سنبھالنے کے لیے حیات ہوں گے؟ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ حسن بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ انہیں فخر ہوا کہ ان کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ یہاں خلیفہ وقت کا بھی حساب ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ٹیم پر فخر ہوا۔ عیسیٰ آگے آیا تھا۔ زبرج کے تاثرات بدلتی آنکھوں میں دیکھا۔
الفاظ کوڑے کی طرح زبرج کے دل پر برسے تھے۔ ایک انسان کے کرپٹ ہونے سے فرق پڑتا ہے، ایک انسان کی بددیانتی سے فرق پڑتا ہے، ایک انسان کے جھوٹ سے فرق پڑتا ہے، تخت چھوٹا ہو یا بڑا، اس پر بیٹھے شخص کے ہر غلط عمل سے فرق پڑتا ہے۔ روز قیامت جب احتساب ہوگا تو اللہ ہر منحرف سے سوال کرے گا۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ زبرج شاہ نواز جاؤ تمہیں چھوٹ ہے، تم ملک کے وزیر اعظم تھوڑی ہو۔ ایک لمحے کو عیسیٰ کی آنکھیں جیسے بھڑا سی گئی تھیں۔ مزید زخم یاد آئے تھے۔ میں نے آپ کو چھوڑ کر دیانتداری کما لی، وہ دیانتداری جو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سسٹم کو سکھائی تھی۔ اس نے زبرج کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور مڑ گیا۔ زبرج نے سانس لینے کی کوشش کی مگر اسے سانس نہیں آیا تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہ جن حقیقتوں سے منہ موڑے آیا تھا آج وہ تھپڑ بن کر اس کے چہرے پر لگی تھی۔ آئینہ دیکھے بغیر بتا سکتا تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوگا، موت جیسا سفید۔ 11 جنوری صبح 7:10۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایجنٹ کے پلان کو مات دے دو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ بہرام کو مسلسل یہاں سے وہاں چکر کاٹتے دیکھ کر جبل خان بولا تھا۔ اس نے جبل خان کی دی ہوئی ویڈیو پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اپنے گھر کی تلاشی لے کر آیا تھا اور باقی ساتھیوں کو گھر کے باہر کھڑا کر کے آیا تھا۔ کچھ ماہر لوگوں کو اس نے پیڑا اٹھانے کا حکم بھی صادر کر دیا تھا۔ پیڑا پرانے وقتوں کا ایک تفتیشی عمل ہے جس میں چور اور قاتل کو اس کے پیروں کے نشان سے اس کے راستے کی سمت معلوم کی جاتی ہے۔ میں ایجنٹ کے پلان کو مات نہیں دے رہا، میں بس اس کے پلان کا توڑ نکال رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسکرین کے سامنے بیٹھے لڑکوں کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وقت مٹھی سے ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ بہرام کا چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا۔ وہ اس پلان میں صرف اور صرف ہاتھ چلانے کی حد تک ہی شامل رہا تھا۔ دماغ اسے کبھی چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی یا شاید موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا، دماغ معاف ہونے لگا اور اسی پل وہ آخری زینے پر جیسے تھک کر بیٹھ گیا تھا، سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ چند لمحے اس کا دماغ بالکل مفلوج رہا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اٹھتا اور اٹھا اٹھا کر چیزیں پھینکنے لگتا، بندوقیں چلاتا، جبل خان پر چیختا چلاتا اور تھک ہار کر بیٹھ جاتا۔ اس نے ارادہ بدل لیا تھا، منصوبہ بدل لیا۔ کچھ تھا جو اس کے کام کرنے کے انداز میں بدل گیا تھا، کچھ تھا جو اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ پلان کس کا تھا جبل خان؟ تمہارا یا ایجنٹ کا؟ سنبھلا ہوا ٹھہرا ہوا لہجہ، آنکھوں میں تفکر کی لکیریں تھیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ فرق کیا پڑتا ہے، وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، تم ان کی خاک بھی نہیں پا سکتے۔ وہ بات بدلنے کی غرض سے بولا تھا۔ کیا تم اپنے بھائی کو صرف یہ بتاؤ گے کہ پلان کس کا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ صرف ایک بات جبل، صرف ایک۔ تم ایجنٹ کو اتنی رعایت دے سکتے ہو اور مجھے ایک بھی نہیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے تکتا رہا اور چند پل بعد وہ 2 لفظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ ایجنٹ کا۔ اس کا انداز محتاط تھا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جبل کو گمان ہوا تھا کہ وہ مسکرایا ہے، شاید وہ واقعی مسکرایا تھا۔ ایجنٹ کے پلان بظاہر الجھے ہوئے مگر بے حد سیدھے ہوتے ہیں، وہ تمہاری طرح ہنٹس نہیں چھوڑتا۔ ایجنٹ کا پلان سرکس کا وہ کرتب ہے جس پر سیدھی رسی پر چلنا ہوتا ہے، بے حد دشوار مگر سیدھا راستہ۔ وہ تمہاری طرح ایکسپلائٹیشن ٹرکس استعمال نہیں کرتا۔ اس نے جبل خان کا کندھا تھپکا۔ جبل کے چہرے پر کچھ تھا، کوئی بےقراری سی۔ مجھے سمت دکھانے کے لیے شکریہ بڑے بھائی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو بہرام، کوئی بیوقوفی مت کرنا۔ اس نے بہرام کا بازو کھینچ کر اپنی طرف مڑا تھا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں نے ہر دفعہ تمہاری مانی، تمہیں سنا، تمہیں سمجھا۔ یہ نہیں تھا کہ میرے پاس دماغ نہیں تھا، میں نے بس اسے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن یہ انحراف کا وقت ہے اور میں اپنے پچھلے طریقہ کار سے منحرف ہو رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے حد خوفی سے بولا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا۔ گاؤں سے نکلنے والے چاروں راستوں پر پہرا دو، پل کے سرے کاٹ دو۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ پل سرکاری ہے، اسکائی ہائی والے تمام جان کو آ جائیں گے۔ جبل کو لگا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا، اس کا اپنا دماغ بھی چکرانے لگا تھا۔ سب سے پہلے میرے گھر جاؤ اور اس کے چاروں اطراف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اندر مت جانا، وہ میرا کام ہے۔ چرچ کی عمارت کے گرد پہرا شروع کرو اور گاؤں میں کچھ لوگوں کو پھیلا دو۔ زور کر ریڈ ٹریپ ہے، یہاں سے اگر کوئی جائے گا تو ہماری مرضی سے جائے گا۔ جبل خان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شوق لگا تھا، اس نے ہر شے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بہرام خان بن کر نہیں، ماسٹر مائنڈ بن کر کام کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد اندر تہ خانہ خالی ہو چکا تھا اور اب سیکیورٹی روم کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب وہاں میز تھے، کرسیاں تھیں اور دیوار پر اسکرینز لگی تھیں۔ 2 لڑکے ان کرسیوں پر بیٹھے کی بورڈز پر کھٹاکھٹ کچھ ٹائپ کرتے نظر آ رہے تھے۔
بہرام ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے اندر اگر کوئی بے چینی اور اضطراب تھا بھی تو اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے حد پرسکون نظر آتا تھا، یوں جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو، یا پھر یوں جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد بے بسی۔ البتہ جبل واقعی پریشان تھا۔ اس کے اندر انتشار بھر گیا تھا۔ وہ یہ سب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ نہ اس نے چھپانے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ اس سے چھپ سکا تھا۔ اس کی رنگت واضح طور پر تاریک پڑنے لگی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سیکیورٹی روم سے نکل آیا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اسے ایجنٹ کا پلان ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ 11 جنوری۔ ان کے بڑھتے قدم بے اختیار تھم گئے تھے۔ ایک تنگ اور تاریک گلی میں ایک مکان کی اوٹ میں کھڑے سلطان صفدر اور زخرف وقار کو اپنے دائیں بائیں دونوں اطراف میں قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سلطان کو خوف آیا۔ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری، گردن موڑ کر زخرف کو خاموش رہنے کو کہا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے چلنے لگا تھا۔ زخرف اسی کی تقلید میں اس کی طرف الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ سلطان ان کی زبان سمجھ سکتا تھا، زخرف نہیں۔ وہ خوف سمجھ رہا تھا، اور خوف وہ بھی سمجھ سکتی تھی۔ اس کی بھلا کوئی زبان ہوتی ہے کیا؟ تم اس دیوار کی اوٹ میں کھڑی رہنا، اور میں یہاں رکوں گا۔ اس نے زخرف کے سامنے رک کر دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا۔ یہاں سے ہلنا مت، آواز مت کرنا۔ میں ان کا دھیان بٹا کر واپس آ رہا ہوں، اوکے؟ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں واپس آ رہا ہوں زی، بس 5 منٹ۔ وہ پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دیتے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا۔ تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ کوئی آ جائے تو مجھے آواز دینا۔ ذرا سے فاصلے پر رک کر تنبیہ دہرائی تھی۔ زخرف اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ کافی آگے جا چکا تھا۔ زخرف ہراساں نظروں سے آس پاس دیکھتی رہی۔ اسی پل اسے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنی پشت دیوار سے جوڑ لی تھی۔ چاپ نزدیک آئی تھی۔ زخرف نے جو ہی اپنی دائیں طرف دیکھا تھا، اپنے اوزان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ 2 مرد باقاعدہ مسکراتے ہوئے اسے تک رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھنا چاہا، مگر وہ آگے نکل گیا تھا۔ وہ اس کے بچاؤ کے سامان پیدا کر رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ خطرہ اس کے گرد منڈلانے لگا تھا۔ بہت ہو گئی سیر وکیل صاحبہ، واپسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں سے ایک نے آگے کو ہو کر اس کا بازو پکڑنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کسی نے ہاتھوں میں تھامی دونوں اینٹیں اس کے سر پر دے ماری تھیں۔ وہ تبرا کر گرے۔ نوارد نے انہیں موقع دیے بغیر جھک کر پستول کے دستے سے وار کیا۔ دوسرا آدمی اٹھ کر مزاحمت کرتا کہ زخرف نے تیزی سے نیچے گری اینٹ اس کے چہرے پر دے ماری۔ نوارد دیوانہ وار انہیں پیٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور اس کا جسم جیسے اس سب کاموں کا عادی ہو۔ اندھیر گلی میں واحد روشنی نوارد اور زخرف کی سرمئی آنکھوں کی تھی۔ زخرف کی پیش رفت پر جبل مسکرایا تھا۔ چند ایک مزید وار کے بعد پھر اس نے ان دونوں کے منہ پر ٹیپ ماری اور ایک رسی زخرف کی طرف اچھالی تھی۔ وہ زخمی کلائی والی لڑکی ہر شے کی پرواہ کیے بغیر نیچے بیٹھی اور ان کے پیر باندھ دیے تھے، پھر ہاتھ۔ ان کے منہ سے اب محض غوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ جبل کندھوں سے پکڑ کر انہیں برف پر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی طاقت مجتمع کی اور دوسرے آدمی کو گھسیٹنے لگی۔ وہ تن و من لوگ تھے، زخرف 2 زندگیوں میں بھی انہیں اس طرح گھسیٹ کر ایک طرف نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی جلی ہوئی کلائی کے ساتھ۔ جبل اجلال نے ایک آدمی کو ٹھکانے لگایا اور واپسی اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ دوسرے آدمی کو بمشکل ہی چند قدموں گھسیٹ سکی تھی۔ میں مدد کروں خاتون؟ ذل فریب لہجے میں آفر دی تھی۔ میں کر سکتی۔ بالکل، وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے آگے آیا تھا اور آدمی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا۔ آپ کر سکتی ہیں، لیکن جس رفتار سے کر رہی ہیں 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ اب اسے برف پر گھسیٹنے لگا۔ زخرف اسے دیکھتی رہی۔ ان دونوں کو ایک دیوار کے ساتھ چھوڑ کر وہ واپس زخرف تک آیا تھا۔ ابھی وہ اس سے کچھ کہہ پاتی کہ سامنے سے کسی نے فائر کھول دیا۔ جبل نے بجلی کی تیزی سے زخرف کا بازو پکڑ کر ایک طرف کیا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، زخرف جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ ان دونوں کو چھوڑ گلی کے اختتام کی طرف آؤ تو سلطان صفدر فائر کی آواز سن کر منجمد رہ گیا۔ اس کا دل بے اختیار حلق میں آیا تھا۔ مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد زخرف تک پہنچنا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ واپس اسی طرف جانے لگا تھا۔ دوسری طرف جبل اس کا ہاتھ پکڑے گلی میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اندھیرے میں اس نے جبل خان کو دیکھا نہیں تھا، ورنہ کم از کم پستول تاننے کی جرات نہ کرتا۔ گلی کے وسط میں وہ رک گئے تھے۔ زخرف کا سانس بری طرح پھول گیا تھا، جبل جیسے اس کام کا عادی ہو رہا ہو۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ ان کے پیچھے آنے والا آدمی اب نظر نہیں آ رہا تھا۔
اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا۔ ذرا سے فاصلے پر کافی لوگ کھڑے تھے۔ جبل بغیر زخرف کی طرف دیکھے اس کا ہاتھ پکڑے دائیں طرف والی عمارت میں داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی وہاں موجود لوگ جیسے ہر کوئی حیران ہو گیا۔ وہاں کئی عورتیں تھیں۔ جبل کو دیکھ انہوں نے سروں پر دوپٹے درست کیے۔ کسی نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ غالباً کوئی سلائی سینٹر تھا۔ چھوٹی کرسیوں پر بیٹھی عورتوں کے آگے لمبے تختے پر لاتعداد سلائی مشینیں رکھی تھیں۔ غر غر کی آوازیں ان دونوں کے اندر آتے ہی رک گئی تھیں۔ جبل نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر گرفت چھوڑ دی تھی اور عورتوں کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔